अस्सलामु अलैकुम। चैनल 51 की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी कुंदिया ने ईद उल अजहा के मौके पर लाशों को ठिकाने लगाने के लिए प्लान मुरतब कर लिया। सफाई के अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम मामले की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कुंदिया मुबशिर कलीम गुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह ईद उल अजहा के बाद कुंदिया के कब्रिस्तानों की सफाई का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है ताकि हमारे कब्रिस्तान साफ सुथरे हों और इसके अलावा कुंदिया शहर के तमाम मसाजिद में फनाइल और अर्क गुलाब के स्प्रे करवाना भी प्लान में शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि ईद उल अजहा के मौका पर शहरियों को प्लास्टिक बैग्स भी फराहम किए जाएंगे ताकि शहरी जानवरों के लाशों को इन प्लास्टिक बैग्स में डालकर डंपिंग पॉइंट्स पर रख लें, जहां से म्यूनसिपल कमेटी का अमला इसे उठा कर ले जाएगा ताकि इससे शहर में बदबू और ताफुन न फैले। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान का चकवाल की मंडी मवेशियां का अचानक दौरा, मंडी में लाए जाने वाले जानवरों की वैक्सीनेशन, कोरोना SOPs पर अमल दरामद, सफाई, जानवरों की खरीद फरोख्त और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने चकवाल की मंडी मवेशियां का अचानक दौरा करके मंडी में लाए जाने वाले जानवरों की वैक्सीनेशन, कोरोना SOPs पर अमल दरामद, सफाई, जानवरों की खरीद फरोख्त के सिलसिले में आने वाले लोगों के लिए साया, पीने के साफ पानी, एंट्री फीस के मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद और हुकूमत पंजाब के अहकामात पर शहरियों की सहूलत के लिए मंडी मवेशियां तक चलाई जाने वाली फ्री शटल सर्विस और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मौका पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल को हिदायत की है कि कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की इंतजामिया से करीबी राबते के तहत मंडी के इंतजामी अमूर और सहूलियात खुसूसन लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन, कोरोना SOPs पर अमल दरामद, पीने के साफ पानी, फरोख्त के लिए लाए जाने वाले तमाम जानवरों की मंडी के अहाते के अंदर मौजूदगी और सफाई के इंतजामात पर कड़ी नजर रखी जाए। झंपीर में कोहिस्तान के पहाड़ों से आने वाला बरसाती नाला कोयले की कान में दाखिल, 20 मजदूर कोयले की कान में फंस गए, जिसमें से 10 को बचा लिया गया। 10 मजदूर ताहाल कान में फंसे हुए हैं। भारी मशीनरी के जरिए कान से पानी निकालने का काम शुरू, माहिर गोताखोर भी तलब कर लिए गए। मजीद देखते हैं हकनवाज चांडियों की इस रिपोर्ट में। जंपीर में कोहिस्तान के पहाड़ों का आने वाला बरसाती नाला कोयले की कान में दाखिल, 20 मजदूर कोयले की कान में फंस गए, जिसमें से 10 को बचा लिया गया। 10 मजदूर ताहाल कान में फंसे हुए हैं। ताखिर से शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन बरसात के सबब बंद। कल जंपीर के पहाड़ों से आने वाला बरसाती नाला मटंग रेलवे स्टेशन के करीब आलमजेब की यूनिवर्सल कोल माइंस में दाखिल हो गया, जिसके सबब कान में काम करने वाले 20 मजदूर अंदर फंस गए, जिसमें से 10 को फौरी तौर पर बचा लिया गया। बाकी 10 मजदूर 15 घंटे से ज्यादा कान में फंसे हुए हैं। बरसाती पानी की वजह से कान की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में ताखीर हो गई। रात 3 बजे डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर अली कादरी ने भारी मशीनरी के जरिए कान से पानी निकालने का काम शुरू किया और कैंजर झील से माहिर गोताखोर तलब करे, मगर सख्त बरसात की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। ताहार रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है। कैमरामैन अहमद चांडियो के साथ हकनवाज चांडियो, 51 न्यूज़, ठट्ठा। रुख करते हैं तहसील अलाई का, जहां पर मवेशी मंडी सजा दी गई है। मंडी में जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदार शदीद परेशान हैं। मजीद जानते हैं बटगराम से नुमाइंदा चैनल 51 हिदायत सवाती की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के करीब आते ही तहसील अलाई के सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत और नायाब किस्म के जानवर जहां खरीदारों के दिल जीत रहे हैं, तो वही इनकी कीमत सुनकर खरीदार सर पकड़ने पर मजबूर है। खरीदारों ने 51 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जी, मवेशियों की कीमत है तो पिछले साल के बनस्पत इस साल काफ़ी ज़्यादा है, मगर खूबसूरत जानवर है। खरीदार आ रहे हैं, हमने भी देखे, मगर अभी तक किसी का वो बन नहीं रहा कि ले जानवर, क्योंकि पिछले साल जो 50,000 का था, इस साल वो 80,000 90,000 में बिक रहे हैं। लाख का वाला 2 लाख पे चले गए। जैसे डॉलर की उड़ान बढ़ रही है, तो इस तरह की मवेशियों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा रहीम, जैसा कि आप आज देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े ईद के लिए ये कुर्बानी के जानवर यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन काफ़ी अर्से से ये लोग काफ़ी दिनों से इधर आते जाते हैं, लेकिन लोग इतने महंगाई से तंग आ चुके हैं, महंगाई से पिसे हुए हैं, तो वो अपने लिए आटा नहीं खरीद सकता, तो कुर्बानी की जानवर किस तरह खरीदेगा। उन्होंने कहा कि इस मंडी में तो जानवर पसंद आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जानवर इनके पहुँच से बहुत दूर है। तहसील अलाई के मवेशी मंडी में एक से एक बेहतरीन और नायाब किस्म के जानवर मौजूद हैं।
لیکن ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے جو عام عوام کے پہنچ سے بہت دور ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے بقرہ عید قریب آئے گی ان جانوروں کی قیمتیں کم ہوں گے تاکہ ہر شخص عید قربوں پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کر سکے۔ میاں والی داؤد خیل کے علاقے میں سی پیک روڈ پر کار اور ڈمپر میں تصادم حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ چینل 51 محمد طارق عباس سے۔ جی طارق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک حادثہ دودھ کھیل کے علاقہ میں سی پیک روڈ موٹر وے M14 پر پیش آئے جو کہ کار اور ڈمپر کے درمیان تصادم ہوا۔ حادثہ میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ ریسکیو کی ٹیمیں زخمی اور نعشوں کو ہسپتال منتقل کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حادثہ کا شکار کار کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ 7 شریف اور گرد و نواح میں ابر رحمت برس پڑی، بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسی پر مزید تفصیل جانتے ہیں 7 شریف سے نمائندہ چینل 51 شکیل احمد چنا سے۔ جی شکیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پورے ملک میں جو ہے برساتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 7 شریف میں بھی جو ہے گرج چمک کے ساتھ برسات ہوئی ہے، جس کے بعد جو ہے گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ شہری جو ہیں روڈوں پر نکل آئے ہیں، موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ برسات کے سہانے موسم میں وہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ آئیے تو ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات، کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ برسات ہوئی ہے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ باہر نکل آئے ہیں، جیسے آپ بھی نہا رہے ہیں برسات میں، تو کیسا لگ رہا ہے؟ شکر الحمدللہ، سینل کے عوام کو بہت انتظار تھا برسات کے موسم کا، انہوں نے بہت انجوائے کیا ہے۔ آج بہت گرمی تھی، یہاں ٹیمپریچر 48-50 پہ جا رہا تھا، آج انجوائے کر رہے ہیں، شہری بہت خوشی منا رہے ہیں۔ سر وی آئی پی جی گرمی تمام شدید گرمی ہے سیوڑ میں، اللہ مہربانی حلال سائیں جی می برسات پئی ہے، تمام خوشگوار موسم تھی وئی ہے، ڈاڈی فرسٹ کلاس وی آئی پی لوگ مانو جو سو انجوائے کن تا، ڈاڈی گرمی جو گھٹ تھی وئی ہے۔ وہ بھلے ٹیمپریچر کیترو ہوندو سیوڑ میں؟ ٹیمپریچر سر 48-50 تے ہوندو تقریباً، سیوڑ جتنی شدید گرمی ہوندی۔ ماشاءاللہ اج جو برسات پئی ہے، تمام مانو موسم ڈاڈی خوشگوار تھی وئی ہے۔ جی بالکل، آپ نے شہریوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ برسات ہونے کے بعد جو ہے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، موسم جو ہے خوشگوار ہو گیا ہے۔ مزید چینل 51 نیوز سے بات کرتے ہوئے یہاں کے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ 2 ماہ کے بعد جو ہے بڑی شدت تھی 7 کے لوگوں کو برسات ہو، لیکن برسات آج ہوئی ہے، برسات میں نہا کے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ جی، خواتین میں احساس تحفظ اجاگر کرنے اور انہیں ہراسانی سے محفوظ بنانے کے لیے DHQ ہسپتال چنیوٹ میں خواتین ڈاکٹرز اور نرسز کو ویمن سیفٹی پروگرام کے تحت آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا، پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ خواتین پولیس افسران نے DHQ ہسپتال چنیوٹ میں نرسنگ سٹاف کو آگاہی لیکچر دیا۔ خواتین میں احساس تحفظ اجاگر کرنے کے لیے ویمن سیفٹی ایپ، اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل سے متعلق لیکچر دیا گیا۔ ویمن سیفٹی ایپ کی افادیت، استعمال کے طریقہ کار، اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل مختلف فورمز، ایمرجنسی نمبر سے متعلق آگاہی دی گئی۔ نرسنگ سٹاف کو آگاہی دی گئی کہ کسی بھی جگہ خود کو غیر محفوظ محسوس کریں تو کسی طرح ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے فوری پولیس کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ نرسنگ سٹاف کو کسی جگہ پریشانی، ہراسگی کی صورت میں پولیس اور دیگر اداروں سے فوری مدد حاصل کرنے کے طریقہ کار سے بھی آگاہی دی گئی۔ 7 شریف میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو یونین الیکٹرک ورکرز کی مرکزی کال پر ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ 7 شریف میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو یونین الیکٹرک ورکرز کی مرکزی کال پر چیئرمین سہیل پرویز میمن سلطان احمد بٹی کی رہنمائی میں وابڈا آفس 7 سے ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وابڈا کی نجکاری کو فوری طور پر روکا جائے، نئی بھرتیوں پر لگی ہوئی پابندی کو ختم کیا جائے اور فوت شدہ ملازمین کے بچوں کو میرٹ کی بنیاد پر نوکریاں فراہم کی جائیں اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے مد نظر ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ بنو سٹی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ عوام لوڈ شیڈنگ اور ٹریپنگ پر وابڈا کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ عوام نے DI خان روڈ پر ٹائر جلا کر روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ عوام نے اشتعال میں آ کر وابڈا دفتر پر پتھراؤ بھی کیا۔ تفصیلات فدا محمد خان کی اس رپورٹ۔ بنو سٹی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ عوام کی برداشت ختم ہو گئی۔ عوام نے سڑکوں پر نکل کر وابڈا کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ مظاہرین نے بنو DI خان روڈ ٹائریں جلا کر بند کر دی اور وابڈا کے دفتر پر پتھراؤ بھی کیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بنو شہر میں روزانہ 20 گھنٹے ناقابل برداشت لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔
یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں جو جذبہ ہے، عوام جتنے غصے میں ہے، یہ اس سب کا در وابڈ ہے، اور ہم تقریباً 2 گھنٹے سے یہاں پہ کھڑے، روڈ کو بند کیا ہوئے، لیکن ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی ایسا مثبت پیغام نہیں آیا ہے۔ ہم کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا یہ مسئلہ انتظامیہ اور وابڈا اہلکار اے سی وغیرہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں وابڈا کے خلاف۔ وابڈا نے ایک ظلم ڈھایا ہوا ہے تمام عوام پر۔ بنوں میں ایک تو گرمی بھی زیادہ ہے، کچھ علاقے ہوتے ہیں جدھر اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی، یہاں پر گرمی بھی زیادہ ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی ابھی لوگ آئے ہوئے ہیں، زیادہ تر میجورٹی سٹی سے ان کا تعلق ہے، گاؤں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وابڈا کی جس طرح لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ٹرپنگ چل رہی ہے۔ سندھلیاں والے ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ہدایت پر ڈی ایس پی پیر محل وقار احمد نے تھانہ اروتی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی ایس پی پیر محل وقار احمد نے تھانہ اروتی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈی ایس پی وقار احمد نے عوام کے مسائل سنے اور اسے فوری حل کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ ڈی ایس پی وقار احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ تھانہ اروتی پولیس کے خلاف کوئی شکایات ہو تو مجھے فوری طور پر آگاہ کریں۔ عوام کی حفاظت کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے چینل 51۔